الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کچھ جانے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے کتب علیہ لکھ دیا گیا ہے اس شیطان پر انہو کہ واقعہ یہ ہے من تولاہ کہ جو اس سے دوستی کرے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ پس وہ اس کو گمراہ کرے گا وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک عبارت محذوف ہے جو کہ سمجھ بھی آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور قیامت پر ان کا مکمل یقین ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر جھگڑا کرتے ہیں تو علم کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم کے بغیر دلیل کے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ اگر جھگڑا دلیل کے ساتھ کیا جائے تو یہ اسلام کے اندر معیوب نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ نے اپنے رب کی طرف ان کو دعوت دینی ہے، ان کو پکارنا ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور آپ نے ان سے مجادلہ کرنا ہے، باللتی ہی احسن اس طریقے کے ذریعے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہوگا۔ اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دلائل کی دنیا کے اندر کسی کو خاموش کرائے۔ تو اگر دلائل کی روح سے آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ اسلام کے اندر معیوب نہیں ہے۔ اصل معیوب یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، کوئی علم بھی موجود نہ ہو، اور وہ اسی بات کے اوپر ڈٹا رہے، تو وہ بندہ خود بھی گمراہی پر ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی عقل ہوتی ہے، اس کا قیاس ہوتا ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے، کوئی دلیل شرعی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجادل اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، علم نہیں ہے ان کے پاس اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت ہوگی، انسان جو ہڈیاں ہیں اس کی بوسیدہ ہو جائیں گی، یہ مٹی کے اندر مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا اس کا، کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ اس کی تخلیق ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یعنی اس طرح کی باتیں کر کے جھگڑتا ہے، وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے، منکر بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، دوبارہ اٹھایا جائے اس کو، کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور وہ پوری کوشش کر کے شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اپنی پوری کوشش لگاتا ہے، وہ پھر شیطان جو سرکش ہے، نافرمان ہے، ابلیس، اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی شیطان ابلیس نے بھی دلیل نہیں دی تھی، وہ جو گمراہ ہوا تھا وہ بغیر دلیل کے ہوا تھا، بغیر علم کے ہوا تھا۔ اس نے عقل کو استعمال کیا، اس نے سمجھا کہ مٹی سے افضل آگ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک افضل چیز وہ مفضول کو سجدہ کرے۔ اپنی عقل کا استعمال کیا، رب العالمین کے حکم کو پس پش ڈال دیا، رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا، جنت سے اللہ رب العالمین نے اس کو نکال دیا۔
تو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ قرار دے دیا۔ اور آگے فرمایا کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس ابلیس کے اوپر۔ یہ علیہ کی ضمیر جو ہے ابلیس کی طرف، شیطان کی طرف جا رہی ہے کہ شیطان کے اوپر ہم نے یہ لکھ دیا ہے۔ اور لکھی ہوئی چیز کیوں لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے؟ کیونکہ جو لکھا ہوا معاملہ ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ آپ یعنی اگر کسی سے کوئی بات طے کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اگر وہ کل انکار کرتا ہے تو دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ یہ دیکھیں ہماری لکھت موجود ہے، ہم نے اس معاملے کو آپس میں لکھا تھا، وہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اور گویا کہ وہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے کہ یہ کام جب لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ واقعی ہے۔ یا لوح محفوظ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہو من تولاہ، کہ جو بھی اس شیطان ابلیس کو دوست بنائے گا، جو بھی اس کو دوست بنائے گا، اس سے دوستی رکھے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، جس طرح شیطان ابلیس خود گمراہ ہوا اس کو بھی گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے۔ اب اتنی واضح رب العالمین نے بات رکھ دی ہمارے سامنے، پھر بھی اگر ہم دلیل کو چھوڑ کر نفسانی خواہش کے پیچھے شیطان کی پیروی کریں اور پھر ہم سمجھیں کہ ہم راہ ہدایت پر بھی رہیں، یہ اللہ رب العالمین فرماتے نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ہم نے یہ لکھ دیا ہے جو بھی اس سے دوستی کرے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کی وہ مکمل رہنمائی کرے گا کس کی جانب؟ بھڑکتی ہوئی عذاب کی جانب۔ وہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا، وہ جنت کی طرف لے کر آنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے نیکی کرانے والا نہیں۔ تو یعنی کہ شیطان کی اتباع کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ شیطان کی اتباع کرنے کا نتیجہ گمراہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم کی جانب لے جاتی ہیں۔ تو اس لیے دلیل کے ساتھ انسان کو زندہ رہنا چاہیے، جیسا کہ 10ویں سپارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مرنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے۔ یعنی وہ آیات تناظر میں نازل ہوئی تھی جنگ بدر کے اندر کہ اللہ رب العالمین آج اس جنگ کے ذریعے سے حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر اب وہ زندگی گزاریں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم اگر کفار کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم باطل کے ساتھ ہیں، اور اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو ہم صحیح راستے کے اوپر، حق کے اوپر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیارات دیے، دونوں راستے بھی دکھلا دیے، اور دلیل کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زندہ رہنا ہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو، مرنا ہے تو دلیل کے ساتھ۔ یعنی دلیل بنیاد ہے، علم بنیاد ہے۔ جب تک علم ہے آپ کو کوئی شخص بھی یاد رکھے کسی بھی مسئلے کے اندر گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج جہالت کی وجہ سے گمراہیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا، ہم اتنی سوچ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں یا پھر ہم قرآن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ مولویوں کے اوپر یہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مولوی نے تو ظاہر اپنے حساب سے پھر آپ کو گائیڈ کرنا ہے، اس نے پھر دیکھنا ہے کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، کس جانب وہ جانا پسند کرتے ہیں، پھر وہ اس جانب لوگوں کو لے کر جا رہا ہوتا ہے جس میں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوگ بھی گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے اندر ہمیں اس چیز کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھلا دے اور ہمیں پھر اس کی اتباع کی توفیق بھی دے۔ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے حق واضح بھی ہو جاتا ہے، بس اوقات پھر بندہ پیروی نہیں کرتا، اس لیے ساتھ میں دونوں دعائیں ہیں، اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور اس کے بعد ہمیں اس کی پیروی کرنے کی بھی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور پھر اس باطل سے بچنے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ باطل تو نظر آ جائے گا پھر لیکن اس سے بچنا بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگنی، اور جب بندہ اس انداز سے رب العالمین کے پاس آتا ہے، اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ سے ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں، پھر بھی اگر ہم صراط مستقیم کے متلاشی نہ بنیں اور پھر ہم اسی طرح جہالت والی زندگی پر ہی بغیر دلیل کے ہی زندگی گزارتے رہیں، اور پھر ہم اس یقین کے ساتھ ہم کہیں کہ جی اللہ کے ہاں یہ عذر ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں آج کے دور کے متعلق یاد رکھ لیں کہ آج کے دور کے متعلق علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اب کوئی دلیل نہیں ہو سکتی قیامت کے دن کوئی انسان یہ پیش کر دے کہ اللہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی۔ وہ کہتے ہیں سارے وسائل موجود ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب علماء نہیں پہنچے، علاقوں میں علماء بھی پہنچے، اللہ کا نام بھی پہنچا، نہیں پہنچا تو یہ موبائل آپ کے پاس ہے، اس کے نیٹ کے ذریعے سے، اس دنیا کے ذریعے سے ہر چیز آپ تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں کوئی علاقہ، شاید ہی کوئی ایک سا علاقہ ہو جہاں تک اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہ پہنچی ہو، رب العالمین کے بارے میں نہ پہنچی، تو اس لیے اب یہ عذر نہیں چلے گا کہ کوئی انسان سمجھ لے کہ میں اللہ کے ہاں اپنی جہالت کو عذر بنا کر پیش کر سکتا ہوں۔ بنیادی طور پر جو چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں معلومات ہونی چاہیے نا۔ باقی چلیں جو مسائل کی حد ہے آگے اس کے اندر اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن بنیاد اللہ کا تعارف ہے، رسولوں کا تعارف، انبیاء ان کا تعارف، فرشتوں کا تعارف، آخرت کے متعلق یہ چیزیں تو قرآن حدیث اس کے بارے میں تو ہمیں علم ہونا چاہیے نا بنیادی طور پر۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا طریقہ تو ہمیں آنا چاہیے، وضو کرتے ہیں اس کا طریقہ، یعنی جو چھوٹے موٹے عمل ہم کرتے ہیں اس کا تو طریقہ کم از کم ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح انداز سے آنا چاہیے یا نہیں، یا اس کو بھی ہم بغیر دلیل کے یا جیسے ہمارے بڑوں نے بتلایا یا جیسے کوئی بتلاتا ہے ہم اس طرح چلتے چلے جائیں، نہیں۔ اس کو یاد رکھیں جب بندہ دلیل کے بغیر کرے گا تو اس کا نتیجہ یہاں پر واضح ہے، کیونکہ اس کو شیطان لے کر اس جانب جائے گا، اور جب شیطان دلیل کے بغیر اس سے عمل کروائے گا تو اس کا پھر نتیجہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اعمال دلائل کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی ہمیں اللہ رب العالمین حق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اسلام کی حالت پہ، ایمان کی حالت میں رخصت ہوں۔